من لم یضح فلا یقربن مصلانا. قربانی کا جو وقت ہے وہ کب سے شروع ہوتا ہے اور کب جا کے ختم ہوتا ہے؟ کنز میں ہے والجاموس کالبقر. جی، تو کہا جاتا ہے کہ جس پہ زکوٰۃ فرض ہے اسی پہ قربانی فرض ہے. اس کا جواب یہ ہے، علمی جواب اس کا ہونا چاہیے، عمار بھائی ناراض نہ ہوں. ویسے گھوڑے کا گوشت کھانا جائز ہے؟ تو اگر 3 دن گزر گئے ہیں جی عید کے اور قربانی نہیں کر سکتے، یہ جانور امریکہ کا ہے، بھینس گائے کی طرح ہے. غیر مسلم کو قربانی کا گوشت دینا جائز نہیں ہے. زکوٰۃ نہیں دے سکتے ہیں جو واجب اور فرض ہے. آپ کی انگلیاں میرے منہ میں اور میری انگلیاں آپ کے منہ میں. رشوت لینا اور دینا حرام ہے. ایک نوجوان کہتے ہیں کہ کیریئر پہلے ہے یا شادی؟ آگے حدیث ہے کہ وہ روزے رکھے. 90% خوابوں کی تعبیر بالکل الٹ ہوتی ہے. او زاد للاوقاف نفعا بانا. اکثر اس میں بلنڈرز کرتے ہیں. یہاں ایک زبردست بات آپ نے حضرت بتائی، غریب کو پیسے دینا لازم ہے، بس سارے جنا تجربات جو وہ دین پر کرتے ہیں. حلال کا راستہ بند ہو گیا ہے اور حرام یعنی گرل فرینڈ کلچر آسان لگتا ہے. 3 گھنٹے تقریر کریں گے، مجال ہے ایک مسئلہ بیان نہیں کرتے. پورے معاشرے کی سینیٹیشن کی ضرورت ہے. دلیل کی طاقت گالی اور گولی سے زیادہ ہے. رزق صرف پیسے کا نام ہے. وظیفہ دعا کی طرح ہے. ہر عالم کو چاہیے کہ انگلش میں اسپیچ اور اسپیک بہترین کرے. مفتی طارق مسعود صاحب کہتے ہیں کہ میں اگر وزیر اعظم بن گیا تو میں مار مار کے پٹائی کر کر کے نوجوانوں کی شادیاں کرواؤں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مفتی اسماعیل طورو کے ساتھ ایک اور ایپیسوڈ کے اندر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، جس میں ہم عوام کے مسائل مفتی صاحب سے جوابات لے کے آپ حضرات تک پہنچاتے ہیں. اور آج چونکہ عید قربان کی آمد ہے، اس لیے ہم جو سوالات کا سلسلہ ہے وہ قربانی کے حوالے سے شروع کریں گے. مفتی صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. آپ کی مصروفیات، آپ کراچی بھی گئے ہوئے تھے، پچھلے ہفتے ہماری ریکارڈنگ نہیں ہو سکی، لیکن خیر یہ بتائیے سب سے پہلے کہ قربانی کن لوگوں پہ واجب ہے، قربانی کا نصاب کیا ہے، یعنی کون کون ایسا فرد ہے جس کو ابھی آنے والے دنوں میں جو قربانی ہے 10 ذی الحج کو وہ کرنی چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ عمار بھائی. جواب یہ ہے کہ مختصر جواب تفصیلی جواب سے بہتر ہے. جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی کی جو موجودہ قیمت ہے وہ اس کے پاس ہو، صراف زرگر سے معلوم کرے تو وہ قربانی کرے گا. من لم یضح فلا یقربن مصلانا. جو قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ میں آ کر ہمارے پاس نماز نہ پڑھے. اب 52.5 تولہ چاندی کی قیمت مختلف سالوں میں تبدیل ہوگی، تو آج ہم جو بتا رہے ہیں یہ 2026 ہے اور مئی ہے، تو اس کا ریٹ ہم بتا رہے ہیں تقریباً 4.5 لاکھ ہے. ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے آگے بڑھ جائے، لیکن یہی اس کے اوپر لازم ہے جو عاقل ہو، بالغ ہو، مسلمان ہو اور دماغ اس کا ٹھیک ہو، عقل مند ہو، ہاں، تو اس کے اوپر جو نا قربانی واجب ہے. مجھ سب 7.5 تولے سونا بھی تو ہے. اب سونے کی قیمت دیکھی جائے تو وہ 7.5 تولے کی 20 لاکھ سے اوپر بنتی ہے. جی. چاندی کی 4.5 لاکھ بن رہی ہے. اب ایک بندے کے پاس 5 تولے سونا ہے جی، جس کی قیمت 15 لاکھ پلس ہے، جی. اور دوسری طرف ایک بندے کے پاس 5 لاکھ روپے آئے، تو 5 لاکھ والے پہ قربانی واجب ہے جی، لیکن 5 تولے سونے والے پہ قربانی واجب نہیں ہے. جی. اس کا جواب یہ ہے کہ علامہ شامی نے لکھا ہے شرح عقود میں کہ اوزاد للاوقاف نفعا بانا. اس کا مطلب یہ ہے کہ مختلف اقوال ہو فقہا کے، تو آپ اس قول کو لیں گے جہاں پر غریب کا فائدہ ہو، جہاں پر غریب کو زیادہ سے زیادہ فائدہ ملے. وہ نہیں فرماتے ہیں آپ کے جنا کھیت میں 10 مرچیاں ہو جائیں تو 1 مرچی آپ نے اللہ کے راستے میں دینی ہے، جبکہ باقی جو ہمارے بزرگ ہیں ائمہ کرام ہیں خصوصاً صاحبین ہیں وہ 5 اوسق کی بات کرتے ہیں اور اس میں پھر جو نا وہ کئی من بنتا ہے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس قول کو ہم اس لیے اختیار کرتے ہیں اوزاد للاوقاف نفعا بانا، تاکہ زیادہ سے زیادہ غربا اس سے فائدہ لے لیں. باقی ایک آدمی کے پاس 5 تولہ سونا ہے لیکن اس کے ساتھ اس کے پاس الگ پیسے بھی ہیں، کم ہو یا زیادہ ہو لیکن لاکر میں ہو، جمع پونجی، یہ ضروری ہے. جو مہینے میں خرچ ہوں گے نا وہ اس سے مائنس اور مستثنا ہوں گے. ٹھیک ہے. تو اس کے علاوہ اگر اس کے پاس پیسے ہیں، چاہے اس کے پاس 1 تولہ سونا ہے تو اس پر بھی قربانی ہے. ٹھیک ہے. جی. اچھا، یہ جو ضروریات سے زائد کی بات کی ہے، بیسک نیڈ سے زیادہ ہو، اب اس بیسک نیڈ کی تعیین کیا ہوگی؟ مثال کے طور پہ اب
مثال کے طور پہ میرا اب ماہانہ خرچہ 5 لاکھ روپے ہے, میرے پاس سٹاف ہے 6-7 بندوں کا, باقی معاملات بھی ہیں. اب اس بندے کے پاس اگر 5 لاکھ 7 لاکھ روپے پڑا ہوا ہے اور ساتھ کو 2-3 تولے سونا بھی ہے, لیکن وہ 5-7 لاکھ روپے اس کے مہینے کی اخراجات کی ہے, اسٹاف کی تنخواہیں ہیں, مکان کا رینٹ ہے, بجلی کا بل ہے, سارا کچھ. تو کیا یہ, اور ایک بندہ جس کا 50,000 روپے خرچہ اور اس کے بعد لاکھ روپے ہے, تو اس طرح لاکھ روپے والے کے پاس اضافی پیسے ہیں لیکن 7 لاکھ والے کے پاس بنیادی ضروریات کے برابر ہیں, تو کیا حکم ہے؟ جی اس کا جواب یہ ہے کہ وہ جو پیسہ ہو نا وہ قرض, مرض اور خرچے سے پاک ہو. ٹھیک ہے, الفاظ دیکھ لیجئے, قرض, مرض اور آپ کے اوپر جو ماہانہ فرض ہے اس سے پاک ہو. یعنی ایک آدمی ہے, اس کے پاس پیسے آ گئے, اس کی تنخواہ مثلا 7 لاکھ ہے, ٹھیک ہے, دیکھو بڑی تنخواہ ہے, لیکن اس نے بل دینے ہیں, پانی کے, بجلی کے, گیس کے, بچوں کے جو فیسیں دینی ہیں, آپ نے تنخواہیں دینی ہیں, تو اس سے مائنس کر کے جو باقی پیسے ہیں وہ مراد ہے قرض سے, مرض سے, اور آپ کے اوپر جو فرض ہے اس سے مستثنا پیسے مراد ہے. جی تو لاکھ والے پہ قربانی ہوگی اگر اس کے پاس تولہ سونا ہے, تو جس کا خرچہ 50,000 ہے. ہاں, جواب یہ کہ ایک آدمی کے پاس 1 تولہ سونا ہے اور لاکھ روپے ہے تو اس کے اوپر قربانی ہے, لیکن وہ پیسہ وہ ہو جو اس مہینے میں خرچ نہیں ہوں گے وہ پیسے. ٹھیک ہے, یہ شرط ہے اس کے ساتھ. ٹھیک ہے. اب ایک گھر کی خاتون ہے, اس کے پاس 4 تولے سونا ہے مثال کے طور پہ, میری اہلیہ ہے, اس کے پاس 6 تولے سونا ہے, جی مثلا, اور لیکن پیسے نہیں ہیں, جی تو اس پر قربانی نہیں ہے. جو گھر کے اخراجات ہوتے ہیں وہ میں کرتا ہوں, یا اس کو جو ماہانہ پاکٹ منی دیتے ہیں وہ اس کی, وہ بھی مہینے وہ خرچ کر دیتی ہے بچوں وغیرہ پہ, تو اس پر قربانی نہیں ہے. قربانی نہیں ہے اس کے اوپر. اب یہ بات عقل نہیں مانتی ہے, ٹھیک ہے, لیکن شرعی قانون یہی ہے, ضابطہ یہی ہے کہ اس پر قربانی نہیں ہے. یہ جو کہا جاتا ہے کہ سونے کا ریٹ بڑھ گیا ہے, جی عمار بھائی, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 1 دینار 10 درہم کا ہوتا تھا, اور 10 درہم 1 دینار کا ہوتا تھا, اور آج کل اس کا وہی پیسہ بنتا ہے جو میں نے آپ کو بتلا دیا کہ یہ 52.5 تولہ چاندی کی کتنی قیمت ہے وہ آپ کو بات بتلا دی. پرانے زمانے میں بھی 1 اور 10 کا فرق تھا. ٹھیک ہے, ہاں جی. وہ سب مہنگائی کی وجہ سے لوگوں کے پاس نقد نہیں ہے, لیکن اثاثے ہیں. مثال کے طور پہ ایک گھر میں وہ رہ رہا ہے اور ایک گھر اس نے رینٹ پہ دیا ہوا ہے, اس کا جو ماہانہ کرایہ آتا ہے اسی سے اس کی گزر بسر ہو رہی ہے. جی اگرچہ اس مکان کی قیمت 1 کروڑ 1.5 کروڑ کی کیوں نہ ہو, تو کیا اس شخص پہ قربانی واجب ہے؟ ہاں, وہ جو شخص ہے اس کے پاس جو مکان ہے جس سے کرایہ آتا ہے, تو وہ اس کی ضروریات اصلیہ میں سے ہے. ہاں, جب ضروریات اصلیہ میں سے ہے تو کرایہ سے وہ سیٹ اپ چلائے, اور باقی جو ہے نا مطلب یہ ہے کہ اس کے اوپر قربانی نہیں ہے, زکوٰۃ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے, ایک باپ ہے, اس نے اپنی بیٹی کے جہیز کے لیے مثال کے طور پہ 15 لاکھ روپے کا سامان خرید کر رکھا ہوا ہے, عید کے بعد اس کی شادی کرنی ہے, اس میں سونا بھی ہو سکتا ہے, بچیوں کو لوگ دیتے ہیں, باقی سامان بھی ضروریات سے زائد ہے اس کے گھر کی, تو کیا اس باپ پہ قربانی واجب ہوگی؟ جواب یہ کہ اگر اس نے بیٹی کو ملکیت بنا دیا ہے, ملکیت دے دی, اس کو مالکہ بنا دیا, تو اس پر پھر قربانی بیٹی کے اوپر ہے. لیکن جب تک اس نے بیٹی کو سامان رخصت نہیں کیے تو وہ باپ کی ملکیت ہے, لہذا اس کے اوپر پھر قربانی ہے. قربانی ہے؟ جی ہے. اچھا جی. اچھا, یہاں ایک بات میں بتلانے والا ہوں, یہ علماء اکثر کہتے ہیں لیکن درست نہیں فرماتے. وہ یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی ضرورت سے زیادہ سامان ہو اور سونا ہو, اس پر بھی زکوٰۃ اور قربانی ہے. اس کو آپ حضرات سمجھ جائیں. جس لڑکی کی شادی ہو رہی ہے اور اس کا بہت سارا سامان جمع ہو چکا ہے لیکن رخصتی نہیں ہوئی ہے, توجہ, رخصتی نہیں ہوئی ہے, تو وہ جو سامان ہے اس کے اوپر زکوٰۃ ہے. لڑکی کے اوپر اگر وہ مالکہ ہے, والد کے اوپر اگر وہ مالک ہے. لیکن عجیب بات یہ سنو کہ جب اس کی شادی ہو گئی اور جہیز کا سامان وہاں چلا گیا, تو علماء یہ بات کرتے ہیں کہ بھائی وہ سامان استعمال نہیں ہوتا, لہٰذا اس پر اگر 1 تولہ سونا ہے تو اس کو اس کے ساتھ ملا کر اس کے اوپر زکوٰۃ اور قربانی ہے. دیکھو عمار بھائی, وہ سامان اگرچہ گھر میں نہیں استعمال ہو رہا ہے, لیکن شادی آ گئی اس سال یا کوئی اہم مہمان آ گیا تو وہ سامان استعمال ہوتا ہے, یا کل کو اس کو اپنے والدین سے الگ ہونا پڑا پھر تو سامان سارا استعمال نہیں. یہ اس میں شامل نہیں ہے, یہ اس میں شامل نہیں ہے. وہ بات کی بات ہے, غیر یقینی بات ہے. جو یقینی بات ہے کہ وہ اگر مہینے میں یا سال میں وہ سامان کبھی کبھی استعمال ہوتا ہے تو اس کو جو ہے نا سونے کے ساتھ ہم نہیں ملائیں گے. اور جو سامان واقعتاً مثلا انسلے جوڑے ہیں تو اس کو پھر سونے کے ساتھ ملائیں گے. ٹھیک ہے. ایک تاجر ہے, اس کا مارکیٹ میں لاکھوں روپیہ پھنسا ہوا ہے, ادھار مال گیا ہوا ہے یا کسی کو قرض دیا ہوا ہے, لیکن اس کے پاس خود کے پاس نقدی نہیں ہے.
تو اس کے اوپر قربانی واجب وہ ہوگی یا قربانی نہیں کرے گا، قرض لے گا، بعد میں دے دے گا، جو قرض واپس آئے گا جی 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 اس سے دے، لیکن قربانی کرنی اس کے لیے ضروری ہے. ضروری ہے جی، مالک نصاب ہے نا. جی ٹھیک ہے. اچھا یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جس پہ زکوٰۃ فرض ہے اسی پہ قربانی فرض ہے. زکوٰۃ یہ دونوں بالکل سیم ٹو سیم ہے. جی، زکوٰۃ، قربانی، صدقہ فطر اس کے لیے ایک ہی نصاب ہے. ٹھیک ہے. جی جی ایک گھر کے اندر بہت سارے لوگ ہیں کمانے والے. جی جی، اب بیٹا بھی کماتا ہے، باپ بھی کماتا ہے، یہ اچھا سوال ہے. بیوی بھی کماتی ہے، ماشاء اللہ. ان میں سے سارے صاحب نصاب بھی ہیں، تو کیا سب کی طرف سے ایک ہی قربانی ہو جائے گی یا ہر ایک کو الگ الگ کرنی پڑے گی؟ اور دوسرا یہ کہ بعض دفعہ بیویاں کہتی ہیں بیویوں کے پاس نصاب ہوتا ہے سونے کا، تو بیوی خامد وہ کہہ رہی ہوتی ہے کہ تم کرو، خامد کہتا کوئی نہیں خیر ہے بس ایک کر لی ہے بہت ہے. تو اب نہ قربانی کرنے کا گناہ بیوی پہ ہوگا خامد پہ ہوگا؟ بیوی کے اوپر ہے، وہ عاقلہ بالغہ ہے، مسلمان ہے، صاحب نصاب ہے، وہ قربانی کرے گی. ٹھیک ہے. یہاں ایک زبردست بات آپ نے حضرت بتائی. یہ ہے والد، اس کے ہیں 4 بیٹے اور یہ 4 بیٹے کام کرتے ہیں اور ان کی تنخواہ 2-2 3-3 لاکھ ہے یا کاروبار ہے. اب سب پر قربانی ہے یا صرف ابو پر؟ جی. سوال سائن آف انٹروگیشن، آنسر کوسچن سیشن. اس کا جواب یہ ہے کہ اگر یہ ابو کو پیسے دیتے ہیں، توجہ، ابو کو پیسے اور ابو ہی فل مالک ہے، اگر ان میں سے کوئی بیٹا جدا ہوگا تو ابو ایک ٹکا اس کو نہیں دے گا، تو یہ صرف ایک ابو ہی قربانی کرے تو یہ جائز ہے. 1 2 دوسری بات یہ کہ اس پر اس حدیث کو فٹ کرو. عمار بھائی اہل حدیث حضرات اکثر اس حدیث کو کوٹ کرتے ہیں اور وہ فرماتے ہیں کہ بھائی پورے گھر کی طرف سے ایک بکرا بھی ٹھیک ہے اگر اس طرح گھر ہو جو میں نے بتا دیا. اور اکثر اسی طرح گھر ہوتا ہے معاشرے میں، اس طرح گھر ہوتا ہے کہ بڑا یعنی انکم ایک پول میں آ رہی ہے والد کی، تو واقعتاً وہ ایک بکرا پر کافی ہے، ایک دمبا، ایک حصہ کافی ہے. لیکن بعض گھر ایسے ہوتے ہیں کہ ہر 4 بیٹے ہیں، ہر ایک کے پاس 6-6 7-7 لاکھ روپے یا سونا موجود ہے تو سب قربانی کریں گے. اس طرح اب آتی ہے بات عورت کی، تو وہی جواب ہے سونا اور چاندی یا پیسے ہیں تو اس پر قربانی ہے، دونوں کی قیمت اگر 4.5 لاکھ تک پہنچ جائے. ٹھیک ہے. ہم اجتماعی قربانی کی طرف آتے ہیں. بڑا جانور جو ہوتا ہے جی جی اس میں بکرا تو ایک آدمی کرے گا، جی، بیل یا گائے یا بھینس یا کٹا جو بھی ہے اس میں 7 حصے ہوتے ہیں. جی جی، اونٹ میں 7 حصے ہوتے ہیں. بعض جگہ پہ یہ بھی سننے کو ملتا ہے کہ اونٹ میں 10 حصے ہوتے ہیں. بالکل، یہ حدیث موجود ہے، یہ حدیث موجود ہے کہ اونٹ میں 10 حصے، یہ حدیث موجود ہے. یہ جو ہمارے حدیث رات ہیں یا مکہ مدینہ کے بزرگ ہیں، ائمہ حرمین ہیں، کبھی فقہی مسئلہ ہمارا ان کا یعنی اس میں فرق ہوتا ہے تو پھر لوگ باتیں کرتے ہیں. باقی اگر وہ اس پر عمل کریں تو ان کا ایک موقف ہے اور ان کے پاس دلیل موجود ہے. صحیح بات یہ کہ حدیث ضعیف ہے اور اجماع ہمارے ہاں اسی پر ہے کہ اونٹ میں بھی 7 حصے ہوں گے اور اس میں 10 حصے ہمارے نزدیک نہیں ہوں گے. جی جی جی. یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اگر 7 لوگ شریک ہیں اور ان سے کسی ایک بندے کی نیت بھی درست نہیں ہے اور اس کی نیت گوشت کی ہے تو سب کی قربانی جو ہے نا وہ، تو اس طرح وہ کہتے ہیں کہ ہر بندے کی نیت کیسے ٹٹولی جا سکتی ہے؟ بس یہ جو قربانی کرتے ہیں صرف ان کو یہ مسئلہ سنانے کا مقصد یہ ہے کہ وہ نیت خالص کرے. باقی گوشت کی اگر کوئی نیت کرتا ہے تو 38,000 روپے کیوں فی حصہ دیتے ہیں؟ 38,000 سے جو نا وہ بکرے کا گوشت لے آیا نا. تو ہم یہ ہمارے لیے کہ نیت خالص کرو، یہ مسئلہ اس لیے بتایا جاتا ہے. باقی کس کی نیت ٹھیک ہے یا نہیں ہم کو کیا پتہ ہے، لہٰذا سب کی قربانی ہو گئی، فتویٰ یہی ہے کہ قربانی ہو گئی. صحیح ہے. ویسے اجتماعی قربانی میں کن کن چیزوں کا خیال بہت زیادہ رکھنا چاہیے؟ یہ آپ نے بڑا اچھا سوال کیا. ابھی میں نے کل ایک ویڈیو ہی بنا دی، یہ میں نے ڈال بھی دی. 4 لاکھ، ایک 3 لاکھ اور یہ تو ابھی 2 لاکھ نکل گئی. یہ میٹرو والے ہیں، بڑے مال والوں نے بھی اجتماعی قربانی شروع کر دی. میٹرو والے بڑے مالز ہیں انہوں نے شروع کر دی. وہ یعنی بزنس کے طور پہ لوگ بھی قربانی کر رہے ہیں. ہاں یہی کریں گے. ان کو کیا غم ہے کہ وہ لوگوں کے ساتھ دین کے معاملے میں شریک ہو جائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے. وہ عجیب کام کرتا ہے حضرت. وہ نے لوگوں سے بات کی وہ جانور خریدیں گے اور جانور خرید کر وہ گوشت مہیا کریں گے اور سب کو تھیلوں میں یہ گوشت دیں گے کہ بھائی جو ہے نا آپ کی یہ قربانی اور یہ آپ کا گوشت ہے اور سب کا گوشت برابر ہے. یہ غلط ہے. یہ قربانی کریں، اجتماعی قربانی کریں، ضرور کریں، ثواب بھی ملے گا، نیت بھی خالص کریں. یہ اس طرح کریں کہ جیسے ہی 7 آدمی آ جائے نا تو ان کا نام اور پتہ اور ٹیلی فون نمبر ہو تو اس کے یہ جو ہے نا یہ فلانے بیل میں یا گائے میں یا بھینس میں اس کا حصہ ہے. بھینس کی قربانی پر بھی گفتگو کرتے ہیں تو اس پر 1 لکھ لیں. تو 1 لکھ کر یہ 7 افراد اور ڈال دیے جائیں تو جانور بھی متعین ہو، حصہ بھی متعین ہو. اگر جیسے مدارس میں ہوتا ہے عمومی طور پر ٹوکن جاری ہوتا ہے، جانور نمبر لگتا ہے. جی 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 اس طرح یہ نہیں کر رہے ہیں. لہٰذا خیال کریں، لوگوں کی قربانی کو خراب نہ کریں.
جی جی ٹھیک ہے. بھینس کی قربانی کا آپ نے تذکرہ کیا. میں نے علامہ شاملہ ظہیر صاحب کا کل کلپ سنا اسی حوالے سے, تو میں نے کہا صاحب سے پوچھوں گا. بھینس کی خصوصاً کٹے کا کہا جاتی ہے, کٹے کی قربانی نہیں ہے اور وہ بہیمۃ الانعام میں نہیں آتا ہے, تو اس حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ہے اور شریعت ہے وہ کیا کہتی ہے؟ اس کا جواب یہ ہے, علمی جواب اس کا ہونا چاہیے, عمار بھائی ناراض نہ ہوں. دیکھو یہ جو بھینس ہے نا, اس کی قربانی یہ کہتے جائز نہیں ہے, تو یہ ویڈیو وائرل ہو جاتی ہے. وہ اللہ کا بندہ یہ نہیں بتاتا ہے کہ میں اہل حدیث ہوں جی, عورت سے ہاتھ ملاؤ تو وضو ٹوٹ جاتا ہے, تو ساتھ یہ بھی کہو نا کہ میں اہل حدیث ہوں اور ہمارا یہ موقف ہے. اور چونکہ دوسری طرف بھی دلیل موجود ہے تو دوسرے لوگ دوسرے جناب موقف پر عمل کر سکتے ہیں. دیکھو یعنی ایسی معتدل گفتگو کرنی چاہیے. بہرحال پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو جانور ہے نا بھینس, یہ جانور امریکہ کا ہے اور پانی کا جانور ہے, اور لوگ اس کو پالتو بھی رکھتے تھے. تو یہ تبع تابعین کے زمانے میں ہی آیا ہے. ہاں, تو میں نے دیکھا ہے یہ فتاوی ستاریہ ہے, اہل حدیث حضرات کا فتاوی ہے. اس میں میں نے دیکھا انڈیکس میں کہ کیا بھینس کا دودھ اور گوشت جائز ہے. تو میں نے کہا انہوں نے کیا لکھا ہوگا, یہ تو صرف قرآن و حدیث کو مانتے ہیں. تو میں وہاں چلا گیا, تو جب میں نے دیکھا تو وہاں لکھا ہوا تھا کہ بھینس گائے کی طرح ہے. تو یہ تو کوئی آیت اور حدیث نہیں ہے نا, یہ تو ہماری فقہ کی بات ہے. کنز میں ہے والجاموس کالبقر ہے, بھینس کا حکم گائے کی طرح ہے, لہٰذا یہ دودھ بھی پیتے ہیں تو جائز ہے. اور یہ اس کا جنا مطلب یہ ہے کہ گوشت بھی کھاتے ہیں تو جائز ہے, لیکن قربانی ناجائز ہے. قربانی بالکل ایک ہے, اور یہ بار بار مناظروں میں بحث میں بھی کہتے ہیں کہ جنس دونوں کا ایک ہے, یہ گائے ہی ہے. لہٰذا اس کی قربانی بالاجماع ہمارے علماء کے نزدیک جائز ہے. اور ہمارے حدیث جو بزرگ ہیں بعض علماء فرماتے ہیں اس کی قربانی درست نہیں ہے. یہ جو کہتے ہیں قرآن میں اللہ نے تعین کر دیا فلاں فلاں چیزیں یا 7 چیزیں کہی ہیں ان کی قربانی ہے, تو اس میں بھینس شامل نہیں ہے. نہیں, اللہ تعالیٰ نے یہ تعین نہیں فرمائی ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کون سے حلال جانور ہے, یہ فرمایا یہ بہیمۃ الانعام میں شامل ہے. چوپا ہے نا, اس کی چوپایا ہو. تو کیا ہر حلال جانور کی قربانی جائز نہیں, پالتو ہرن کی جائز نہیں. گھوڑے کی, گھوڑا بھی تو پالتو ہے. نہیں, وہ تو دلیل موجود ہے مکروہ تحریمی ہے. تو ایسے کون سے حلال جانور ہیں جو ہیں تو حلال لیکن ان کی قربانی جائز نہیں ہے؟ یہ ہرن ہے. ٹھیک ہے, آپ ہرن کو لے لیں, یا ایسی ہرن اس کی اچھی مثال ہے کہ اس کی قربانی جو نا یہ درست نہیں ہے. یا یہ ہے یہ گھوڑا تو ہے حرام ہے, یعنی مکروہ حرام تو نہیں ہے, مکروہ تحریمی ہے. ویسے گھوڑے کا گوشت کھانا جائز ہے کہ کئی ممالک میں ہوتا ہے کہ ترکی میں لوگ کھاتے ہیں, لیکن گھوڑا جو ہے ہمارے نزدیک مکروہ تحریم نہیں. وہ تو اس وقت تھا جب جنگوں میں استعمال ہوتا تھا وغیرہ وغیرہ. ابھی تو اعلی جہاد کی وجہ سے اور تکریم کی وجہ سے اور دلائل باقاعدہ موجود ہیں, لیکن اس میں دلائل میں آپس میں کلیش ہے. اس لیے علماء نے یہی فرمایا ہے کہ یہ مکروہ تحریمی ہے, اس لیے کہ دلائل میں چونکہ کلیش ہے, 2 طرفہ دلائل موجود ہے, تو اس لیے حرام نہیں کہا, مکروہ تحریمی کہا ہے. ٹھیک ہے جی. اور اس کے علاوہ مرغی کی قربانی نہیں ہو سکتی, اور کون سی ایسی چیزیں جو حلال ہیں لیکن قربانی جن کی ہو رہی ہے سب کی جائز ہے, وہی جانور ہے. اس میں بھینس کا مسئلہ ہے, اس کا ہم نے جواب دے دیا, لیکن اس کے لیے پالتو شرط ہے کہ وہ گھر میں لوگ پالتے ہیں. ٹھیک ہے. قربانی کا جو وقت ہے وہ کب سے شروع ہوتا ہے اور کب جا کے ختم ہوتا ہے؟ بعض دفعہ ہم نے دیکھا ہے کہ مغرب کے بعد قربانیاں چل رہی ہوتی ہیں, بعض لوگ کہتے ہیں کہ سورج غروب ہونے کے بعد قربانی نہیں ہوتی ہے, بعض لوگ صبح فجر کے بعد یعنی فوری طور پہ عید پڑھنے کے قربانی کے جانور گرا لیتے ہیں. ابھی ایون طلوع آفتاب بالکل ہوا ہوتا ہے ابھی, تو اس حوالے سے کیا اس کا جواب یہ ہے کہ ہمارے ہاں 3 دن قربانی ہے ہمارے نزدیک. تو جیسے ہی عید کی نماز ہو جائے, یہ جو عید کی نماز ہم مؤخر پڑھتے ہیں نا, یہ اشراق کے ٹائم پڑھنا چاہیے. سورج کے طلوع ہونے کے 15 منٹ بعد عید کی نماز بھی پڑھنی چاہیے, اور اس کے بعد فوراً یہ جانور گرا سکتے ہیں, اور یہ سنت طریقہ ہے. اور 3 دن قربانی ہے. پاک محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کو قربانی سے منع فرمایا تھا کسی موقع پر, اس لیے تاکہ لوگ کمزور جانور جو ہے ذبح نہ کرے. تو بعض کمزور جانور ذبح کرتے تھے کہ قربانی تو ہو گئی لیکن کمزور نکل گیا جی, تو منع فرمایا. اگر کوئی آدمی صحیح قربانی کرتا ہے تو رات کو بھی کر سکتا ہے, دن کو بھی کر سکتا ہے. اہل حدیث ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ وہی قربانی آپ 4 دن کر سکتے ہیں. اچھا, ہاں, تو چوتھے دن بھی قربانی ہے. 13 ذی الحج کو. جی 13 ذی الحج کو. ہاں جی, تو 10 11 12 ہاں 13 ذی الحج کو بھی آپ کر سکتے ہیں. اور ان کی دلیل وہی حدیث ہے کہ جو ایام التشریق ہے اس میں ذبح ہے, یہ حدیث بھی ہے. ہاں, تو ہم اس کا جواب یہ دیتے ہیں, غور سے سنیں یہ بات سارے ساتھی, کہ عید سے 1 دن پہلے بتاؤ
تکبیرات تشریق ہے یا نہیں ہے؟ تکبیرات تشریق ہیں، آپ قربانی کرتے ہیں؟ نہیں، لہٰذا وہی روایت ٹھیک ہے کہ قربانی 3 دن ہے اور اس پر اجماع ہے۔ تو اگر 3 دن گزر گئے ہیں جی عید کے اور قربانی نہیں کر سکے تو پھر کیا حکم ہے؟ جو فی حصہ پیسے غریب کو دے دو، بہن بھائی چچا ماموں کزن سسر ساس بہو داماد پھوپھی خالہ، یا مطلب یہ ہے کہ کسی اور کو دے دو، لیکن غریب کو پیسے دینا لازم ہے۔ اب قربانی نہیں ہوگی، وہ پیسے صدقہ کرنا واجب ہے۔ ٹھیک ہے، سوشل میڈیا میں ایک بحث بڑی چل رہی ہے، ایک ٹک ٹاکر ہے عثمان نام ہے غالباً ان کا، دین کی طرف آئے، انہوں نے ویڈیو بنا دی ہے کہ جی غیر مسلم کو قربانی کا گوشت دینا جائز نہیں ہے، تو اس حوالے سے اس کے بعد بڑی بحث چل رہی ہے۔ جی تو کیا کہتا ہے؟ ہاں، غیر مسلم کو قربانی کا گوشت ہم دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے، ہاں دے سکتے ہیں، زکوٰۃ نہیں دے سکتے ہیں جو واجب اور فرض ہے، لیکن قربانی کا گوشت قربانی بھی تو واجب ہے۔ نہیں، قربانی جو ہے نا آپ کے لیے قربانی کرنا واجب ہے، یہ جو ذبح آپ کرتے ہیں اس کے بعد سارا گوشت بھی آپ کھا سکتے ہیں، سارا گوشت بھی کسی اور کو دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ قربانی جو ہے نا اس میں خون بہانا لازم ہے کہ آپ خون بہائیں، باقی اسی قربانی گوشت سے آپ ولیمہ بھی کر سکتے ہیں، سارا خود بھی خشک کر کے کھا سکتے ہیں۔ میں خود اس طرح کرتا ہوں عمار بھائی کہ میں پورا جو چھوٹے چھوٹے میں جانور خریدتا ہوں، یہ بکرے خریدتا ہوں، وہ غریبوں کو دے دیتا ہوں، جو ہمارے رشتہ داروں میں غریب لوگ ہوتے ہیں، بس آپ ہی کھائیں، اس لیے تو ہم مالدار ہیں کھا سکتے ہیں۔ تو میں مالداروں کو یہ کہتا ہوں کہ جو آپ کے رشتہ داروں میں غریب افراد ہیں تو آپ تو گوشت کھا بھی سکتے ہیں مختلف موقعوں پر، آپ کی قربانی وہ کریں، تو قربانی آپ کی ہوگی، گوشت ان کا ہوگا، تو وہ بڑی خوشی ہوگی ان کے گھر میں، بڑی عید ہوگی کہ ماشاءاللہ وہ اپنے لیے گوشت خوش کریں اور پورے سال کھاتے ہیں۔ ہاں، وہ انہوں نے کہا کہ اگر قربانی کا گوشت دے دیا ہے آپ نے غیر مسلم کو تو آپ کی قربانی نہیں ہوئی، آپ کو دوبارہ کرنی پڑے گی۔ اس کی کوئی دلیل دنیا میں نہیں، کوئی ریفرنس نہیں ہے۔ اچھا جی، ویسے ہم اگر بات یہ بھی کریں کہ ہمارے جو نوجوان کو بیان سن کے یا قرآن پڑھ کے حدیث پڑھ کے دین کی طرف آ جاتے ہیں، وہ پھر مسئلے مسائل بہت بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں ٹک ٹاک پہ بیٹھ کے، انسٹاگرام پہ بیٹھ کے، اور اکثر اس میں بلنڈرز کرتے ہیں۔ جیسے یہ ہمارے دوست ہیں، ایک دفعہ ان سے بات بھی ہوئی ہے، اچھے لوگ ہیں، اچھے ساتھی ہیں، تو کس طرح کام کرنا چاہیے؟ اس طرح کہ ان کو چاہیے کہ بلڈنگ لوگوں کے لیے بنائے، نقشے بنائے تاکہ گھر گرے، ان کو چاہیے کہ ڈاکٹری کے مشورے دیں تاکہ لوگ صحت کے بجائے قبرستان پہنچ جائیں، بس سارے جو نا تجربات جو نا وہ دین پر کرتے ہیں۔ اور اللہم انا نستعینک کا دعا ان کو نہیں آتی ہے، قرات نہیں آتی، تجوید نہیں آتی، تو ان کو اس طرح نہیں کرنی چاہیے۔ یہ اس سے تبلیغی اچھے ہو گئے، آپ کے ابو نے بھی وقت لگایا ہے، ہمارے والد صاحب نے وقت لگایا ہے، 3 گھنٹے تقریر کریں گے، مجال ہے ایک مسئلہ بیان نہیں کرتے ہیں، مجال ہے کوئی ادھر ادھر کی بات نہیں کرتے ہیں، اور دنیا کو رلاتے بھی ہیں اور لوگوں کو دین پر بھی لاتے ہیں۔ ہم کو ضرورت کیا ہے کہ ہم مسائل پر آئے۔ حضرت تھانوی صاحب نے فرمایا مسائل پر بات نہ کرو اے تبلیغ والوں، فضائل پر بات کرو۔ جی جی، اور اس لیے تبلیغ والوں کی فضائل اعمال ہے، فضائل صدقات ہے، فضائل درود شریف ہے، فضائل ذکر، سارا کچھ ہے۔ ماشاءاللہ۔ تو یہ ہمارے جو نئے ساتھی دین کے ساتھ جڑ رہے ہیں انہیں چاہیے کہ تبلیغ والوں سے سیکھیں، ہاں ان سے سیکھیں کہ فضائل بتائیں، مسائل نہ بتائیں۔ بالکل بالکل۔ تو یہ اس مسئلے سے وہ ان کے ٹک ٹاک پہ ویڈیو کے بعد بہت ایک ایشو چلا ہوا ہے کہ تو وہ چاہتے بھی ایشو ہے، ایسے لوگ ایشو چاہتے ہیں کہ ہم ایسی کوئی بات کریں کہ نعوذ باللہ من ذالک، اور جنا ہمارے ویورز بڑھ جائیں، کمنٹس زیادہ آ جائیں، یہ بھی مصیبت ہے نا۔ صحیح ہے۔ یہ تو ہم نے بات کی نا ایک ایسا نوجوان جو ایک عالم دین کے طور پہ سوشل میڈیا پہ کیا ایک کردار ہونا چاہیے ایک عالم دین کا، وہ کس طرح سے کام کرے، وہ خواہ تحریر میں اچھا ہے، تحریر میں کن باتوں کا خیال رکھے، ویڈیوز بناتا ہے اگر وہ ہماری طرح، تو اس کے لیے کیا SOPs ہیں، یا سوشل میڈیا یوزر ہے وہ استعمال کرتا ہے، کمنٹس کرنے ہیں، اس نے مختلف رائے دینی ہے، تو اس کے لیے کیا ایک ہمیں دین بتاتا ہے کہ ہم کن SOPs کے تحت رہتے ہوئے ان ڈیجیٹل پلیٹ فارمز کو استعمال کر سکتے ہیں؟ سب سے پہلی بات تو ہمارا بھائی یہ ہے نا کہ اگر وہ عالم ہے اور عالم ہی دین کا کام کرے گا تو وہ اپنے علم میں پہلے مضبوط ہو جائے، یعنی وہ عبارت پڑھ سکتا ہو تو صرف نحو کا ماسٹر ہو۔ اگلی بات یہ اس کی قرات اور تجوید ٹھیک ہو، وہ آیت بھی پڑھے گا، پھر لوگ مذاق اڑاتے ہیں تو آیت بھی ٹھیک ہو، تجوید بھی ٹھیک ہو، علم میں بھی تکڑا ہو۔ یہ جدید دور ہے، ہر عالم کو چاہیے کہ انگلش میں اسپیچ اور سپیک بہترین کرے، عربی میں اسپیک اینڈ سپیچ بہترین کرے، یعنی عربی انگلش میں بھی ماسٹر ہو، اور وہ قرات میں بھی اچھا ہو، عبارت بھی پڑھ سکتا ہو، ترکیب بھی کر سکتا، اس میں ماسٹر ہو ایک۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ جلد بازی نہ کرے۔ جلد بازی کا مطلب یہ ہے کہ نوجوان لڑکے ہوتے ہیں اولا سے دور حدیث تک وہ اول آتے ہیں، لیکن آگے میڈیا کے وہ نہیں ہیں، صبر کریں۔ وہ پہلے جو نا اپنے علاقے میں قرات، تجوید، قرآن و حدیث کا درس یہ کام کرے،
کام کریں, اپنے گھر والوں کو توجہ دیں. سب کی قرات اور تجوید آج کل غلط ہے. عمار بھائی, میں اپنے گھر والوں کو ٹائم دیتا ہوں. ایک بیوی میرے پاس حافظہ ہو گئی, دوسری بھی حافظہ ہو گئی. ان کو 13 فرائض, 14 واجبات, 22 سنتیں یہ ان کو یاد کراتا ہوں. قرات تجوید یہ پریکٹس ان کے ساتھ کرتا ہوں. آپ کی 2 بیوی ہیں؟ میری 4 بیویاں تھیں, ایک کا انتقال ہو گیا اور ایک سے جدائی ہوئی ہے. تو یہ جو ابھی کتنی ہیں؟ ابھی اس وقت 3 ہیں. ماشاء اللہ. اچھا, اس طرح ہوا کہ بعض ذرا غور سے سنیں کہ ہم گھر والوں کو ٹائم نہیں دیتے. میرے بچے ہیں سلمان, نعمان, سفیان, ان نے اسکول کی شکل گویا کہ نہیں دیکھی ہے, لیکن عالم بھی ہے, ڈبل ایم اے بھی ہے, پی ایچ ڈی بھی ہیں, انگلش عربک میں تقریر بھی کر سکتے ہیں اور بہترین مدرس بھی ہیں. تو پہلے اس کی طرف آئے. جب عمر آپ کی 40 سال ہو جائے نا, پھر آپ میڈیا پر آئیں. ہاں, میڈیا پر آئیں. اچھا, دوسری بات یہ کہ وہ جب آپ بات کریں مسائل کی, میں مسائل کی بات کرتا ہوں, تو آپ میڈیا پر تب آپ کو تجربہ ہو جائے کہ آپ نے بات کس طرح کرنی ہے. اذا اخذت برأی احد فلا تأخذ الا من نبغ فی السن 40 سنہ. فرماتے ہیں کہ آپ طنطاوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ 40 سال کے بعد آپ میڈیا میں آئیں, یا اگر آپ پہلے آنا چاہتے ہیں تو پھر آپ زبان کی اصلاح فرمائیں. دلیل کی طاقت گالی اور گولی سے زیادہ ہے. دلیل کی طاقت گالی اور گولی سے زیادہ ہے. تو دلیل سے بات کریں, ریفرنس سے بات کریں, اور بری باتوں کو نشر نہ کریں. جو فحاشی کی بات ہو, بے حیائی کی بات ہو. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر آپ ایک فتنے کو ختم کرنا چاہیں تو اس کا تذکرہ چھوڑ دیں. تو اگلی بات یہ کہ یہ جو مختلف مکاتب فکر اسکول آف تھاٹس ہیں یا ان کے بڑے ہیں علماء کرام, ان کا نام بالکل نہ لیں. یہ فساد تیار ہے. ہاں, آپ کا ایک موقف ہے, آپ کے پاس دلائل ہے, اپنا موقف آپ بیان کریں, اس کے دلائل بہت اچھے طریقے سے دیں. اس کے بعد جو ہے نا یہ کہیں کہ بعض ہمارے بزرگ اس طرح فرماتے ہیں. دیکھو کتنا اچھا لفظ ہے, ہمارے ساتھی بعض اس طرح فرماتے ہیں لیکن یہ درست نہیں ہے, تو وہ دوسرا ساتھی بھی غصے میں نہیں آئے گا. ہاں, تو یہ بھی ضروری ہے کہ کسی مقطع فکر اور کسی فرد کا نام نہ لیا جائے اور نہ بنایا جائے کسی کو. ہاں جی, اور کام جو ہے نا کیا جائے. ہمارے علماء کرام کی یہ غلطی ہے, ان کو ماننا پڑے گا کہ فلانے اور فلانے اور فلانے کو ہم مشہور کر دیتے ہیں, ان کا تذکرہ کر کے. ہاں, میں نے ایک آدمی کے خلاف کتاب لکھی ہے, جو بھی ہے وہ بہت مشہور ہے, لیکن میں نے کسی اور کا نام لکھ کر کتاب لکھ لی, اس تک پہنچ گئی, وہ خوش ہوئے, وہ مجھ سے خوش ہوئے ماشاءاللہ. تو جواب یہ ہے کہ انہوں نے رابطہ کیا تھا آپ سے, نمبر مجھ سے مانگا تھا. جی ہاں, جی ہاں. تو میں اس حوالے سے 2 باتیں واقعات سنا کر اس بات کو ختم کرتا ہوں. ایک شیخ تقی عثمانی صاحب ہمارے بزرگ ہیں, دیکھو اس نے مولانا مودودی صاحب کے بارے میں لکھا ہے. میں علماء کو دعوت دیتا ہوں کہ اے علماء کرام, مولانا مودودی صاحب کے بارے میں انہوں نے جو اپنی کتاب حضرت امیر معاویہ اور تاریخی حقائق, اس سے انداز, رفتار, گفتار, لب و لہجہ وہ سیکھے. کتنا ادب اور احترام کے ساتھ بات چیت ہے. ایک دوسری مثال میں دیتا ہوں مولانا سرفراز خان صفدر صاحب کی. اس نے غلام جیلانی برق کے بارے میں لکھا ہے. سبحان اللہ. جی, وہ منکر حدیث تھا. تو 1 قرآن 2 قرآن, 1 اسلام 2 اسلام, تو اس پر حضرت نے لکھا. پھر غلام جیلانی برق توبہ کر چکے ہیں, ٹھیک ہو چکے ہیں, لیکن منکر حدیث پھر بھی ان کی کتابیں چھاپتے ہیں. تو یہ جو بزرگ ہیں انہوں نے فرمایا کہ میرے خلاف بہت لوگوں نے لکھا, لیکن میں زیادہ متاثر اور امپریس ہوا مولانا سرفراز خان صفدر کے اخلاق, ایٹیکیٹس, اصول اور پرنسپل سے. اس نے بہت اچھے طریقے سے, لیکن مجھے فیل ہوا کہ واقعتاً میں غلطی پر ہوں. تو دلیل اور ریفرنس کے ساتھ زبان کی نرمی. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ, دیکھو, وَلَوْ كُنْتَ فَضًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ. یہ کیا چیز ہے؟ زبان کی نرمی, دل میں بھی بغض حسد نہ ہو, اس کے لیے دعا بھی ہو, اس کے لیے ذکر بھی ہو, جس طرح تبلیغی بزرگ فرماتے ہیں. میں وہی بات کرنے لگا تھا کہ دن کو لوگوں میں محنت اور رات کو اللہ کے سامنے ان کے مسلح. جی بالکل. تو ہم یہ کرتے نہیں جی. اسی طرح مولانا طارق جمیل صاحب نے ایک مرتبہ مولانا عطا اللہ بندھولی صاحب کے بارے میں ایک ویڈیو بنائی تھی. کبھی انہوں نے کسی کے خلاف ویڈیو نہیں بنائی, لیکن ان سے اختلاف ہو تو ایک ویڈیو بنائی تھی مولانا عطا اللہ بندھولی صاحب کے بارے میں. ہر عالم وہ سنیں کیا انداز ہے, کیا گفتگو ہے, کیا اردو ہے. ہاں, حتیٰ کہ مولانا عطا اللہ بندھولی صاحب نے اس کی تعریف کی, کس انداز سے حضرت بولے, تعریف کی ہے.
مولانا عطا اللہ بندیلوی صاحب یا کسی سے ہمارا اختلاف ہو تو اس بات کو ہم اچھے طریقے سے کیوں پیش نہیں کر سکتے ہیں کہ ہم گالی دیں, برا بلا کہیں؟ ہاں کیوں؟ تجربہ نہیں ہے, سیکھتے نہیں ہیں, بس مائک کے سامنے آ جاتے ہیں. ہاں تو اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے اور میڈیا پر صحیح طریقے سے کام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے.